پاکستان کے جو پائلٹس تھے انہوں نے امریکہ کے ریڈار سسٹم کو بھی ڈاج کر دیا اور اس کے عرصے کے اوپر سے فلائی کر کے گئے. وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم پاک فضائیہ کے ساتھ کچھ جنگی مشقیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اور سینٹ کام چیف نے پاکستان کا دورہ کیا. مارکہ حق کے بعد چینی فضائیہ نے پاکستان سے رابطہ کیا. چینی ہتھیاروں کو بھی جس حکمت عملی اور ٹیکٹکس اور ٹریننگ کے نظام سے گزار کے جیسے امپلائی کیا, یہ وہ چیز ہے جو مہارت ہماری چینی ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنے کی ہے, وہ چینی فضائیہ بھی ہم سے سیکھنا چاہتی ہے. JF-17 تھنڈر کی دبئی ایئر شو میں بہت پذیرائی ملی ہے اس کو. بھارتی پائلٹ بھی آ کر اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. بلاک 3 JF-17 جو تھا اس کو استعمال کر کے دنیا کے بہترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. JF-17 جو ہے وہ ایک ونر کے طور پہ, ایک وار ونر کے طور پہ وہاں پہ گیا ہے. وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, پوری دنیا کی ایئر فورسز دیکھنا چاہتی ہیں, ان کے کمانڈرز, ان کے پائلٹ. پاکستان نیوی نے تجربہ کیا ہے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ہمارا بڑا کیلکولیٹڈ اور ٹائملی اسٹریٹجک سگنل ہے بھارت کو کہ بھارت کا ہر بحری ایسٹ جو ہے, ہر نیول ایسٹ, پرٹیکولرلی ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہے. پاکستان کی نئی اسٹریٹجک کمانڈ میں یہ جو اہم ترین تقرری ہونے جا رہی ہے, یہ کمانڈ کرے گی کیا؟ ہماری جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک سٹرکچر ہے اس کے ایولیوشنری پروسیس کا ایک حصہ ہے, اور ہم اب زیادہ سینرجائزڈ, زیادہ انٹیگریٹڈ اور زیادہ کلیئر کمانڈ کنٹرول سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. اب ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے. پاکستان میں آرمی کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک مرتبہ اس کی ایک ری ویمپنگ ہوئی ہے. دشمن کے لیے کتنی بڑی یہ خبر ہے کہ پاکستان کے جو آپس کی جو کوارڈینیشن فورسز کی وہ پہلے سے بہت زیادہ نہ صرف امپروو ہوئی ہے بلکہ نئے شعبے بنے ہیں. اس حوالے سے جو پلاننگ ہے اور ٹریننگ ہے, یہ کئی سالوں پر یہ پروسیس محیط تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں, جب 10 تاریخ کو بھارت نے میزائل حملہ کیا مئی میں, تو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ تقریباً 10 تاریخ کو ایئر چیف سے ان کی تقریباً 97 دفعہ بات ہوئی ایک دن میں. آرمی چیف کی ایئر چیف سے 97 دفعہ بات ہوئی. السلام علیکم, دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائش. دفاعی میدان میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور پاکستان میں جو فورسز ہیں ان کے سٹرکچر میں بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. انہی چند گھنٹوں میں کچھ مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کے کچھ دفاعی معاہدے ہونے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے سید محمد علی, جو کہ دفاعی امور کے ماہر ہیں. بڑی گرپ ہے سیکیورٹی کے ایشوز پہ ان کی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ ابھی جو پاکستان نیوی نے تجربہ کیا ہے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اگلی جنگ پانیوں میں ہو سکتی ہے, تو سمندر میں ہونے والے اس تجربے کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے. 3 اعتبار سے یہ بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ جو میزائلز ہوتے ہیں, دور مار میزائل, وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل. دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جو کروز میزائل ہے وہ بہت ایکوریٹ ہوتا ہے, اور لیکن سلو موونگ ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلی گلف وار ہوئی تھی, تو اس وقت کے جو سینٹ کام کے کمانڈر تھے جنرل نارمن شوارزکوف, انہوں نے ایک بڑی مشہور CNN پہ پریس کانفرنس کی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 1200 کلومیٹر دور جو گھر دیکھ رہا ہوتا ہوں ویڈیو لنک پہ, اس میں میں کھڑکی کا انتخاب کر سکتا ہوں کہ 1200 کلومیٹر دور یہ کس کھڑکی میں سے یہ میزائل جائے گا. تو یہ میں آپ کو 35 سال پرانی ٹیکنالوجی کا بتا رہا ہوں. تو آج تو بہت جدت آ گئی ہے جس سے بہت ہی ایکوریٹ پریسیشن جو ہے
اس کے ذریعے سے ٹارگیٹنگ پاسبل ہے کروز میزائل سے. اچھا, چونکہ وہ لو میپ آف دی ارتھ کے قریب ٹریول کرتا ہے تو اس کو ریڈار کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اور یہ کم قیمت بھی ہوتا ہے کروز میزائل. جو بیلسٹک میزائل ہوتا ہے وہ کسی حد تک وہ پرانی ٹیکنالوجی ہے کروز میزائل کے مقابلے میں. جو پہلا بیلسٹک میزائل تھا دنیا میں وہ دوسری جنگ عظیم میں V1 V2 آپ اس کے ماڈلز ابھی بھی جو برٹش امپیریل میوزیم میں موجود ہیں جو جرمنی نے بنائے تھے اور لنڈن کے اوپر 100 سے زیادہ انہوں نے داغے تھے. اچھا, اس کو ایڈوانس کر کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین نے اسکڈ میزائلز بنائے اور پھر ان کی 3-4 جنریشن بنتی گئیں, بین البریازمی بیلسٹک میزائلز بنائے گئے. تو بنیادی طور پہ بیلسٹک میزائل میں فرق کروز میزائل سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو راکٹ موٹر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ بہت ہائی اسپیڈ پہ ٹریول کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹ لائن آف سائٹ میں ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرتا. اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. وہ پہلے لانچ فیز ہوتا ہے, پھر اس کا بوسٹ فیز ہوتا ہے جس میں وہ خلا میں چلا جاتا ہے, ایکسو ایٹماسفیرک سٹیج اس کو کہتے ہیں, اور پھر وہ ٹارگٹ کے اوپر دوبارہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے اور پھر بہت تیزی کے ساتھ جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے. اچھا, اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ بڑا بھی ہوتا ہے, یہ بڑا وار ہیڈ زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والا بھی لے کے جا سکتا ہے, اور لیکن یہ کسی حد تک زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو پاکستان کے جو میزائلز ہیں اسٹریٹجک فورسز کے پاس کروز میزائلز بھی ہیں جو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے, اور ہمارے پاس بیلسٹک میزائلز بھی ہیں. ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے اس میں ہمارے پاس شاہین 1, شاہین 2, شاہین 1A, شاہین 3, ابابیل, یہ پوری سیریز ہے بیلسٹک میزائلز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بابر کی سیریز ہے ہمارے پاس کروز میزائلز کی. بابر کی ہمارے پاس جو ہے نا, آپ یوں سمجھے 2 ورژنس ہیں, ایک سرفیس ٹو سرفیس زمین سے زمین کی سطح پہ مار کرنے والا, اور دوسرا بحری جہاز کی سے لانچ کر کے ہم جو ہے دشمن کو سرفس تک نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ایک ایئر لانچ ورژن ہے راد کی بھی 2 ورژنس ہیں, راد 1 اور راد 2, جس کے ذریعے سے ہماری فضائیہ بھی ایئر لانچ کروز میزائلز کے ذریعے بھی دشمن کو تصویراتی صلاحیت کے ذریعے نقصان پہنچا سکیں. یہ ہمارے ڈیٹرنس کا ٹرائیڈ ہے, سی بیسڈ, لینڈ بیسڈ اور ایئر بیسڈ. یہ اس کو ہم ٹرائیڈ کہتے ہیں ہمارے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا. جو تجربہ پاکستان نے ابھی کیا ہے, پاک بحریہ نے, اس کے ذریعے سے ہم نے ایک بہت نئی اور امپورٹنٹ اسٹریٹجک صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. اچھا, جس کی ذریعے سے اب پاک بحریہ کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ ہم کافی دور تک, سینکڑوں میل دور تک, نہ صرف جو ہائی ٹکٹ آئٹمز ہیں بھارتی بحریہ کے, جس طرح ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یا ان کے بڑے کروزرز اور ڈسٹرائرز ہیں, ان کو چند منٹوں کے اندر نشانہ سینکڑوں کلومیٹر دور بنا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کہ آئی پی آر کی پریس ریلیز میں بھی بتایا گیا کہ یہ لینڈ اٹیک کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. چونکہ بحری جہاز کے عرصے پر ڈپلائڈ ہے تو یہ جہاز, اس میں رینج کا ایشو بھی نہیں ہے, آپ اس کو کہیں بھی ڈپلوائے کر سکتے ہیں اور وہاں سے یہ مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ جو بھارت کی جانب سے پچھلے چند ہفتوں کے دوران اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جناب ہم میری ٹائم ڈومین میں کوئی پاکستان کو تھریٹن کر سکتے ہیں, یا ہمارا جو بحری بیڑا ہے وہ کوئی جارحانہ کارروائی پاکستان کے خلاف سر کریک میں یا کسی اور جانب کر سکتا ہے, تو یہ ہمارا بڑا کیلکولیٹڈ اور ٹائملی اسٹریٹجک سگنل ہے بھارت کو کہ بھارت کا ہر بحری ایسٹ جو ہے, ہر نیول ایسٹ, پرٹیکولرلی ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہے, اور چند منٹوں کے اندر ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ تباہ کرنے کے متبادل ذرائع رکھتے ہیں, جس میں سے صرف ایک یہ ذریعہ جو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے جس کو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بہت ایڈوانسڈ اینٹی شپ کروز میزائلز بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری فضائیہ کے پاس ہائپر سونک ایئر لانچ کروز میزائلز بھی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی کوئی جارحیت کی
غلط فہمی کے تحت کوشش کی، کیونکہ غلط فہمی تو بدقسمتی سے انہوں نے مئی میں بھی اس کا اظہار کیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج کتنی ہے، اور وہ کہاں سے ان کے سارے طیارے بھارتی فضائیہ کے فضائی حدود کے اندر ہی گر گئے. تو اگر کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ ہماری رینج کتنی ہے، لیکن امریکہ نے بھارت کے ساتھ شیئر نہیں کی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس میں محظوظ ہوا ہوں اس طرح کی بات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو سنجیدہ دفاعی حلقے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ PL-15 کی 2 ورژنز ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کی ایکسپورٹ ورژن ہے اور ایک ان کی چائنیز ایئر فورس کی اپنی ورژن ہے جس کو وہ ایکسپورٹ، اور دونوں کی رینج میں فرق تھا. تو اگر بھارتی انٹیلیجنس کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس میزائل کون سے ہم نے خریدے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو کوئی اور روزگار کے ذرائع کوئی اور کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بحریہ اور پاکستان فضائیہ کی جو قوت ہے وہ بحری تھریٹ کے حوالے سے اتنی زبردست ہے. میں مختصراً بتاتا چلوں کہ اس کا اعتراف دنیا کی بہترین جو نیول فورسز انکلوڈنگ امریکن نیوی ہے وہ کرتی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کے آڈینس کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. 1986 کا واقعہ جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی تو امریکہ کی نیوی جو تھی نا کافی آگے ڈپلائڈ تھی پرشین گلف میں. تو ایک عراقی جہاز تھا میراج، اس نے ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کے تحت، IFF ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ فو، مسٹیکن آئیڈینٹی کے تحت ایک ایرانی جہاز سمجھ کے ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا اور ایکسوسیٹ میزائل لانچ کر دیا. وہ ایکسوسیٹ میزائل امریکہ کا جدید ترین USS اسٹارک نام تھا اس کا. وہ اینٹی سمجھیں کہ ایک فریگیٹ تھا جو کہ موسٹ ایڈوانس جہاز تھا اس زمانے کا. تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا اس میزائل کے اگینسٹ. یہ 1986 کی بات ہے اور تقریباً 46 امریکن نیوی کے آفیسرز اور سیلرز اس میں ہلاک ہو گئے. اور اچھا، اس کے بعد بہت ڈیٹیل انکوائری اور انویسٹیگیشن آفر ہوئی کی گئی کہ یہ کیسے کہ عراقی جہاز نے اتنے جدید امریکی جہاز کو نشانہ بنا لیا. تو جناب انہوں نے جب اس کی پوری انکوائری اور انویسٹیگیشن کی، اور یہ میں آپ کو سینٹ کام چیف کی آپ بیتی جو انہوں نے لکھی ہے اس سے ڈائریکٹلی کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. کئی سال انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی. پتہ چلا وہ جو پائلٹ تھا انہوں نے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا اور اس کی ٹریننگ پاکستان میں ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہاں ٹریننگ کی تھی، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم پاک فضائیہ کے ساتھ کچھ جنگی مشقیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اور سینٹ کام چیف نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاک فضائیہ کی جو ہسٹری، آفیشیل ہسٹری ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ پاک فضائیہ کی جنگی مشقیں ہوئیں امریکن نیوی کے ساتھ، جس میں امریکن نیوی کی توقع یہ تھی کہ پاکستان فضائیہ کے پائلٹس ریگولرلی ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر میزل لانچ کے پریکٹس کریں گے اور ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی پریکٹس کریں گے. تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کبھی ان کو بلائیں. پریزیڈنٹ ہیں لاہور میں ایئر فورس کے تھنک ٹینک کے، ایئر مارشل عاصم سلیمان. وہ اس زمانے میں اسکواڈرن لیڈر تھے. وہ اور ایک اور پائلٹ صاحب جو تھے، ان کو یہ مشن دیا گیا کہ انہوں نے موک اٹیک لانچ کرنا ہے امریکہ کے نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر. اچھا. اور انہوں نے اس طرح سے جہاز فلائی کیا اتنا لو کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر نے ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا اور اس کے عرشے پہ سے اڑ کے چلے گئے. میزائل لانچ کرنا کے جو پائلٹس تھے انہوں نے امریکہ کے ریڈار سسٹم کو بھی ڈاج کر دیا اور اس کے عرشے کے اوپر سے فلائی کر کے گئے. وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ کی کا جو احترام ہے وہ ہمارے دوست و دشمن دونوں کرتے ہیں. تو اگر کوئی غلط فہمی جو ہے وہ بھارتی نیوی کو ہے تو انشاءاللہ ہم دور کر دیں. یہ کم ترین وسائل میں، یعنی ایک ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ مشکل سے چل رہی ہو، وہاں پہ انڈیجنس ہم بیلسٹک میزائل تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے طیارے تیار کر رہے ہیں، اور ایسی ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم ٹریننگ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. میری ایئر چیف سے ابھی جنرل منصور کے بعد کئی دفعہ بات ہوئی. تو دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ J-10C چینی ساختہ طیارہ ہے، PL-15 چینی ساختہ میزائل ہے. لیکن اس کو کیسے ہم نے اسٹریٹجائز کیا، کیسے ہم نے اس کے اوپر ٹیکٹکس ڈیولپ کی، کیسے ہم نے اس کے اوپر ٹریننگ کی، یہ وہ چیز ہے جو چینی فضائیہ بھی ہم سے سیکھنا چاہتی ہے.
اچھا، یعنی مارکہ حق کے بعد چینی فضائیہ نے ہم نے پاکستان سے رابطہ چینی کیا؟ ہتھیاروں کو بھی جس حکمت عملی اور ٹیکٹکس اور ٹریننگ کے نظام سے گزار کے جیسے امپلائی کیا، یہ وہ چیز ہے جو مہارت ہماری چینی ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنے کی ہے، وہ چینی فضائیہ بھی ہم سے سیکھنا چاہتی ہے. چین نے رابطہ کیا مارکہ حق کے بعد؟ جی ہاں، اور کیا کہا؟ کہ وہ ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو امپلائی کیا دنیا کے بہترین طیارے انکلوڈنگ رافیل SU-30 MKI کے اگینسٹ، کیونکہ اگر چین کی بھی بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو یہی طیارے ان کے خلاف آئیں گے نا. تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے کم وقت میں اتنے کم وسائل سے کیسے ان کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن اینڈ اٹس دا مائنڈ از دا بگیسٹ ویپن. کہ آپ کی پلاننگ، آپ کی ٹیکٹکس، آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کی جو ٹریننگ ہے اس کا الحمدللہ پاکستان کے سامنے کوئی آسانی نہیں. یہ پاکستانی جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا جذبہ ہوتا ہے، سیکھنے کی لگن ہوتی ہے، یا یہ زیادہ کوئی ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ کم ترین وسائل میں یہ زیادہ ڈیلیور کیسے کر جاتے ہیں پاکستان کی فضائیہ کے لوگ، کہ آپ کو چین بھی اور امریکہ بھی آپ سے رابطہ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ بتائیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا صرف یہ پروفیشنل ایکسیلنس یا ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، اس میں لیڈرشپ کا فیکٹر بھی ہے، اس میں مورال کا فیکٹر بھی ہے، اس میں آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے. آپ صرف ایک کیریئر نہیں ہے آپ کی ایک نوکری اور ملازمت نہیں ہے. پھر آپ کی دیکھیں پاک فضائیہ کی خصوصاً میں بات کرتا چلوں کہ آپ کے پائلٹ کو ہمیشہ سے تیار کیا جاتا ہے پچھلے 77 سال سے دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، کہ جناب یو ول آلویز فائٹ آؤٹ نمبرڈ، یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ ڈیفیٹ دا انیمی، یو ہیو ٹو نو دس کہ آپ کے ریسورسز بھی کم ہوں گے، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا، آپ کی تعداد بھی کم ہوگی. لیکن ہم نے ٹریننگ کے معیار کو، ہم نے ابھی وہاں پہ ایک بڑا زبردست، آپ کو موقع ملے تو آپ چکر لگائیے، PF اکیڈمی رسالپور کے پاس ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، جنا انسٹیٹیوٹ آف کیریکٹر اینڈ لیڈرشپ. اچھا، جس میں نہ صرف جو فن سپاگری ہے، پائلٹنگ سکل ہے، ٹریننگ ہے، ایکیڈیمکس ہیں، انجینئرنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیریکٹر اور لیڈرشپ کی بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. تاکہ آپ دیکھیں، آپ ایک انسان جو ہے، ایک مرد مومن کو اسباب پہ بھی دسترس ہونی چاہیے، علم پہ بھی دسترس ہونی چاہیے، اس کا جذبہ ایمان اور اس کا کردار اور اخلاق بھی بہت بلند ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ریئر کمبینیشن ہے جو کہ وسائل اور چیلنجز کے باوجود پاکستانی سپاہیوں، پائلٹس، ملاحوں اور آفیسرس کو وہ پرائڈ دیتا ہے. بڑی بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں دنیا کی کتنی قومیں ایسی ہیں جن کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شہادت پہ فخر کرتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فارسی میں ہے، تو اس کی میں اس کو پیرافریز کر کے بیان کرتا ہوں آخری کامنٹ کے طور پہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد امام حسین کی طرح بہادر ہو تو پھر اس کے لیے جو تربیت گاہ اور گود ہے نا وہ بھی فاطمہ جیسی ہونی چاہیے. بڑی بات، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. سر یہ بتائیں کہ ہماری ایک نئی اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اب اس میں ایک نئے کمانڈر کی تقرری ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کی نئی اسٹریٹجک کمانڈ میں یہ جو اہم ترین تقرری ہونے جا رہی ہے، یہ کمانڈ کرے گی کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ چونکہ ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک بڑا زبردست جامعہ منظم نظام موجود ہے NCA ایکٹ کے تحت، اور اس کے تحت جو ہے SPD جو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے، جو سیکریٹریٹ ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا، وہ بھی موجود ہے، اور وہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے تینوں سروسز کی اسٹریٹجک فورسز کے ساتھ، لینڈ، ایئر، سی کے لیے. تو وہ ایک بڑا زبردست نظام موجود ہے. لیکن اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ سامنے آیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ہوتا ہے اب ختم کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک فورسز کی سربراہی کا عہدہ ہوگا،
یہ بھی اسی طرح کام کرے گا جس طرح کہ بنیادی طور پہ ڈی جی ایس پی ڈی کام کرتے تھے، کیونکہ اس میں بنیادی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے تصویراتی جو صلاحیت ہے، اس کے قانونی پہلو، اس کے سفارتی پہلو، اس کی سیکیورٹی پہلو، اس کے انٹیلیجنس پہلو، اس کے آپریشنل پلاننگ پہلو، اس کی ٹریننگ پہلو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے پالیسی اور فیصلہ سازی کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہماری جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے ایولیوشنری پروسیس کا ایک حصہ ہے، اور ہم اب زیادہ سینرجائزڈ، زیادہ انٹیگریٹڈ اور زیادہ کلیئر کمانڈ کنٹرول سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے۔ پاکستان میں آرمی کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک مرتبہ اس کی ایک ری ویمپنگ ہوئی ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اس کو مزید سینرجی کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ تو کیا اب جو راکٹ فورس بھی بن گئی ہے، نیشنل کمانڈ فورس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ بن گیا ہے، تو کیا اب دشمن کے لیے کتنی بڑی یہ خبر ہے کہ پاکستان کے جو آپس کی جو کوارڈینیشن فورسز کی وہ پہلے سے بہت زیادہ نہ صرف امپروو ہوئی ہے بلکہ نئے شعبے بنے ہیں؟ تو خاص طور پہ بھارت کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پلاننگ ہے اور ٹریننگ ہے، یہ کئی سالوں پر یہ پروسیس محیط تھا۔ اچھا، یہ کئی برسوں سے یہ سوچ کار فرما بھی تھی اور اس پہ کام ہو بھی رہا تھا۔ صحیح۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیاد المرصوص میں بھی جو ہم نے اپنی ڈاکٹرین کے اوپر عمل درآمد کیا، وہ اسی ملٹی ڈومین آپریشن کی عملی تعبیر تھی، جس کا تھاٹ، جس کی پلاننگ، جس کی ٹریننگ پہلے سے ہو چکی تھی۔ صحیح۔ اب یہ اس کا فائنل سٹیج میں ہم نے اب کمانڈ سٹرکچر کو بھی اس ڈاکٹرین اور اس ٹریننگ اور اس صلاحیت کے مطابق سینرجائز اور انٹیگریٹ کر دیا ہے۔ یہ اس کا نقطۂ عروج ہے۔ صحیح۔ ہم عمل اپنی درآمد اس پہ ہو کیپیبلٹی، چکا تھا پہلے، ہم پلاننگ، ہم ٹریننگ کے نظام کو آلریڈی مربوط کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کئی سالوں پر یہ پروسیس محیط تھا، لیکن اب ہم فائنل سٹیج میں آ کے ہم نے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو بھی کر دیا۔ اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے جو میں نے ابھی گزارش کی؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں، جب 10 تاریخ کو بھارت نے میزائل حملہ کیا مئی میں، تو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ تقریباً 10 تاریخ کو ایئر چیف سے ان کی تقریباً 97 دفعہ بات ہوئی ایک دن میں آرمی چیف کی ایئر چیف سے 97 دفعہ بات ہوئی ہے۔ تو کتنی کلوز ان کی کنسلٹیشن تھی۔ اچھا، اور آرمی چیف نے بتایا کہ اس سے پہلے جو ساری پلاننگ اور ساری جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ہو چکی تھی، ہم مکمل طور پہ تیار تھے۔ اچھا، ایک تو پلاننگ اور ٹریننگ اور کیپیبلٹی کا اسپیکٹ ہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ عوام کے سامنے نہیں آتا، وہ انٹیلیجنس کا اسپیکٹ ہے۔ مطلب اس بات کا اعتراف خود بھارتی ملٹری لیڈرشپ نے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کوئی ڈیسیجن لیتے تھے اس کانفلکٹ کے دوران، کوئی موو کرتے تھے، کوئی ایکشن لیتے تھے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ پاکستان کو پہلے سے ہر چیز کا پتہ۔ اچھا، تو اصل بات صرف صلاحیت کا ہونا یا ٹیکنالوجی کا ہونا یا ویپن کا ہونا نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ان کے تمام پلانز، ارادوں، مووز کی پہلے سے خبر ہے تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس طرح ابھی آپ نے پوچھا، ان کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج کتنی ہے، تو جو کہ ہم نے پرچیز کیے ہیں، ہم نے خود نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی پور ان کی انٹیلیجنس تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 7-8 ڈومینز میں جو بنیاد المرصوص کو امپلیمنٹ کیا، اس میں آپ دیکھیں ہم نے میزلز کا استعمال کیا، فتح 1 فتح 2 کا، ہم نے ایکسٹریملی لانگ رینج ایئر کامبیٹ کو امپلائی کیا، جو تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، 200 کلومیٹر دور ان کی ٹیریٹری کے اندر جہاز گر رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈرونز کو استعمال کیا، پھر ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کو استعمال کیا، پھر ہم نے کمیونیکیشن انٹیلیجنس کو استعمال کیا، پھر ہم نے سائبر اٹیکس کیے، ہم نے ان کا بجلی کا نظام مفروض کر دیا 1 ارب انسانوں کو،
پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں بھی آپ کے تعاون سے پوری دنیا میں تمام انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارا پرسپیکٹیو اور ہمارا ورژن کیری کیا. اور ڈپلومیٹکلی بھی ڈار صاحب نے ایز پارٹ آف دس حکمت عملی ان 4 دنوں کے دوران 100 کاؤنٹر پارٹ سے بات کی اور ان کو اعتماد میں لیا. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے اس جنگ سے اور بھارتی حملے سے پہلے دنیا کو خبردار کر دیا تھا کہ ہماری کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے اور ایئر ڈومین سے ہی کرنا ہے, اور بدقسمتی سے بھارت نے ہمیں صحیح ثابت کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ایک دن تو نہیں ہو گئی کہ اچانک یہ کوئی ریئیکشن نہیں تھا کہ ابھی حملہ ہو گیا تو ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ پاکستان کی برسوں کی اس پہ محنت, تیاری, ٹریننگ, پریکٹس تھی جس کو ہم نے ریفائن کر دیا تھا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ابھی بھارت کا حملہ ہو گیا ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس کو بھیجنا ہے. تو یہ جو فلالیس سنرجی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیفینسو ایکشن جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ان کے اٹیکنگ ایئر کرافٹ ہیں ان کو گرایا, لیکن ریئیکشن جو تھا ہمارا, جو ریٹیلیشن تھی وہ ہماری آپ نے دیکھا کہ ڈرونز کے ذریعے تھی اور ساتھ میں میزائلز کے ذریعے تھی, فتح استعمال کیا. لیکن جو ریٹیلیشن تھی آپ نے دیکھا وہ گراؤنڈ فورسز سے کی گئی ہے, جو ڈیفینس ہے وہ ایئر فورس نے کیا ہے. تو ان کی مربوط حکمت عملی کے بغیر یہ آپریشن پاسبل ہی نہیں تھا. آخری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ رات کے تقریباً 2:20 پہ ان کا جو اسکیلپ میزائل یہاں پہ آ کے چکلانا میں گرا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی آئی ایم شیور انٹرنیشنل ٹریول کیا ہوگا. مجھے بھی 20 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. دیکھیں پاکستان میں جتنی انٹرنیشنل ٹریفک آتی ہے وہ رات کو 12 سے 2 بجے کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا غیر ذمہ داری کا بھارت نے ثبوت دیا تھا کہ اس وقت جب انہوں نے پاکستان کے خلاف 74 کے قریب اپنے جدید ترین طیارے حملے کے لیے روانہ کیے رات کے مڈ نائٹ 12 بجے 12:30 بجے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس میں تھی, اور ایک وائڈ باڈی ایئر کرافٹ میں اگر آپ ایوریج 300 بندے لگا لیں تو 30,000 انسانی جانیں ور ایٹ سٹیک, اور کوئی حادثہ اس وقت ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی. کتنا صفاق ہے مودی, کتنا صفاق ہے, اور کس ٹائم پہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے کہ اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے سویلین لائف کی لاس کی. اور اس کے باوجود پاک فضائیہ نے کتنی مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ ان کی ایئر اسپیس کے ڈیپ انسائڈ دیم ہم نے ان کو نشانہ بنایا, اور ایک بھی پاکستانی لڑاکا طیارہ یا وہ 100 انٹرنیشنل فلائٹس میں سے بھارت کو نقصان پہنچانے نہیں دیا. سر اس ٹاپک کا آخری سوال, JF-17 تھنڈر کی دبئی ایئر شو میں بہت پذیرائی ملی ہے اس کو, ایک ایسے وقت میں جب وہاں پر ایک واقعہ بھی ہوا جو تیجس جو ہے وہ طیارہ ان کا گر گیا. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں جو JF-17 تھنڈر کے پاس آ کے بھارتی پائلٹ بھی آ کر اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان کے ساتھ MOU سائن کرنے کی حامی بری, ایک دوست ملک نے کر بھی لیا. پاکستان دفاعی انڈسٹری جو ہے اس میں کتنا ایکسل کرنے جا رہا ہے؟ اب تو اس کا یہ دنیا نے دیکھ بھی لیا دبئی ایئر شو میں, جس طرح دنیا نے دلچسپی دکھائی ہے JF-17 تھنڈر کی خریداری میں. بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. آپ کو یاد ہوگا بنیاد المرصوص کے بعد 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی تھیں. ایک تو آپ کو یاد ہے کہ دیکھیں رافیل دنیا کا بہترین طیارہ ہے, اور اس کی جو طیارہ ساز کمپنی ہے ڈیزالٹ, وہ فرانس کی صف اول کی طیارہ ساز کمپنی, اس کے شیئرز گر گئے تھے. اور کیٹک جو کہ J-10C کی چائنا کی طیارہ ساز کمپنی, اس کی شیئرز بڑھ گئے تھے. تو آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ جو جنگیں ہیں ان کے اثرات خالی تصویراتی اور دفاعی میدان تک محدود نہیں ہوتے, بلکہ وہ کمپنیاں جو ان کو بناتی ہیں ان کی ساکھ اور ان کے فیوچر آرڈرز اور ان کی منافع بخش جو کاروبار ہے اس پر بھی اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میرے لیے بالکل بھی یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بھارتی پائلٹس جو ہے وہ JF-17 کے سامنے کیوں سیلفیاں لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ JF-17 جو ہے وہ ایک ونر کے طور پہ, ایک وار ونر کے طور پہ وہاں پہ گیا ہے. وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, پوری دنیا کی ایئر فورسز دیکھنا چاہتی ہیں, ان کے کمانڈرز ان کے پائلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کتنے ممالک لینا چاہتے ہیں جی کہ جناب صرف یہ بات نہیں کہ اس کی قیمت کم ہے یا
اس کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت بہت زبردست ہے، بلکہ اس نے اپنا سپاہ جو ہے اپنا وہ جنگ میں منوایا ہے اور پوری دنیا پر اس کی دھاک بنائی ہے، جمائی ہے. اور پاکستان نے آپ دیکھیں تیجس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو 15-20 سال کے اندر اس کی 3 ورژنز نکال دی ہیں، بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3. اور بلاک 3 کے ذریعے سے پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو دنیا کے کسی طیارے انکلوڈنگ 5th جنریشن نے بھی کرنے کا رسک ابھی تک دنیا کی تاریخ میں جنگ میں نہیں لیا. وہ یہ کہ ہم نے ڈائریکٹلی بلاک 3 JF-17 جو تھا اس کو استعمال کر کے دنیا کے بہترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. تو یہ صرف اس پائلٹ کی بہادری اور ٹریننگ اور پروفیشنل ایکسلنس نہیں ہے، لیکن اس طیارے کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ $1 ارب سے زیادہ کی جو اس کی مالیت ہے، اتنا بڑا نقصان چند منٹوں میں ہم نے JF-17 کے ذریعے سے بھارت کے ایئر فضائی دفاعی نظام کو پہنچایا ہے. تو یہ وہ ثبوت ہے جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بھی کئی ممالک ہیں، نائجیریا اس کو خرید چکا ہے اور میانمار اس کو خرید چکا ہے، آذربائیجان کی بات چیت بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہے، اور بھی کئی ممالک جو ہیں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ افورڈیبل ہے بلکہ اس میں بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت مزید ایڈوانسمنٹ کی گنجائش بھی موجود ہے. اور تیسری بات دیکھیں، جو بڑی طاقتیں ہتھیار بیچتی ہیں وہ صرف ٹیکنالوجی نہیں آپ کو دے رہی ہوتی، اس کے پیچھے بڑے اسٹرنجنٹ، بڑے سخت جو اس کی شرائط ہوتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ F-16 تو ہم نے لیا تو اس کی ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی ہے، کبھی پریسر لگ جاتا ہے، کبھی سینکشنز لگ جاتی ہیں، کبھی یہ لگ جاتا ہے، کبھی وہ لگ جاتا ہے. اور اسی سینکشن کے تجربے کی وجہ سے آپ دیکھیں مودی ٹرمپ صاحب کی ریپیٹڈ F-35 کو بیچنے کی آفر کے باوجود ابھی تک انہوں نے آمادگی ظاہر نہیں کی کسی امریکی جہاز کو خریدنے کی. امریکہ بیچنا چاہتا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ فرینچ یا رشین ٹیکنالوجی کو ابھی بھی اس وجہ سے ترجیح نہیں دیتا کہ وہ ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ہے، لیکن وہ خائف ہے کہ کل کو امریکہ نے اسپیئر بند کر دیے تو میرا کیا بنے گا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی انڈیجنس وہاں پہ اسمبلی پلانٹ بھی لگے، جو کہ اوبویسلی امریکہ اس کو آفر نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تجربہ ہے، جو مہارت ہے، جو سیف اور سکسیسفل ایئر آپریشنز ہیں JF-17 کے، اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بہت سے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو کہ اب اس میں دلچسپی ظاہر کریں گے. تھینک یو، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. دفاعی پیداوار کے میدان میں پاکستان کی کامیابیوں پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی سید محمد علی صاحب نے. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.